بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موئسچر۔ When air evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in air at any time is known as humidity. تو یہاں سے ہم ہیومیڈیٹی کی جو ڈیفینیشن ہے یا ہیومیڈیٹی کس سے کہتے ہیں وہ سمجھ پائے ہیں کہ جب پانی جو ہے جو زمین پہ موجود ہیں ان ڈفرینٹ واٹر باڈی، چاہے وہ ریور ہو، چاہے وہ اوشین ہو، چاہے وہ اسٹریم ہو، ویل ہو یا لیک ہو، جب یہ وہاں سے ایواپریٹ ہوتا ہے تو یہ واٹر ویپر بن جاتا ہے، یعنی جب یہ بھاپ کی شکل میں اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو واٹر ویپر کہتے ہیں۔ اب موئسچر کسی بھی جگہ کسی بھی وقت جب ہوتا ہے تو اس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ موئسچر ہوتا ہے نمی، ہوا میں جب نمی ہوتی ہے تو اس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ When the air is full of water vapor, we call it a humid day. جب پورا جو ہوا ہمارے ارد گرد ہوتا ہے اس میں واٹر ویپرس ہو تو ہم اس دن کو کہتے ہیں ہیومڈ ڈے، یعنی آج کا دن جو ہے وہ ہیومڈ ڈے ہے۔ As the water as the air gets warmer, its capacity to hold water vapor increases and so it becomes more and more humid. اب یہ جب ہوا جب گرم ہو جاتا ہے، یعنی گرمیوں کے موسم میں جب ہوا جب گرم ہو جاتا ہے تو اس کی کیپسٹی جو ہوتی ہے واٹر ویپر ہولڈ کرنے کی تو وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھو گے گرمیوں میں زیادہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے تو ان دنوں بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے ایئر میں۔ On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from your body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. تو جب ہیومڈ ڈے ہو، آن اے ہیومڈ ڈے، جو گھر کے کپڑے جب ہم دھوتے ہیں تو پھر ان کو یہ دھوپ میں رکھتے ہیں تاکہ وہ سوکھ جائے، تو اس دن جب ہیومڈ ڈے ہو اس دن جو یہ کپڑے ہیں وہ ان کو زیادہ ٹائم لگتا ہے سوکھنے میں، اور ہمارے جو سویٹ ہے باڈی سے جو نکلتا ہے پسینہ، تو وہ بھی ایواپریٹ ایزیلی نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس دن بہت ہم انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, they came down as precipitation. تو یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ باہر بارش جو ہے کیسے آتی ہے، بارش جب برستی ہے وہ کیسے برستی ہے، اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پہلے۔ تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ جب واٹر ویپر جو ہے جب یہ اوپر چلا جاتا ہے انوائرمنٹ میں یا یہ ایٹماسفیئر میں، اٹ اسٹارٹس کولنگ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ سرد ہو جاتا ہے۔ دا واٹر ویپر کنڈینسز کازنگ فارمیشن آف ڈراپلیٹس آف واٹر، جب یہ کنڈینس ہوتا ہے، کنڈینس ہم نے سائنس میں پڑھا ہوگا، کنڈنسیشن جب جو بھاپ ہے وہ واٹر ڈراپلیٹس میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں، اور جب یہ واٹر ویپرز جو ہے جب یہ واٹر ڈراپلیٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، اسی سے جو ہے وہ جو بادل ہوتے ہیں وہ اسی سے بنتے ہیں، اور جب یہ واٹر ڈراپلیٹس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ فلوٹ نہیں کر پائیں گے
تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے. یہی واٹر ویپر جو ہے آ، بارش کی شکل میں برستی ہے. پھر جیٹ پلانز flying in skies leave a white trail behind them. The moisture from air engines condenses from their engines condenses. We see trail of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water when trees when trees are on hillsides are cut. Rainwater flows down the bare mountains and cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the convectional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش کیسے ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم زمین پہ جو درخت ہیں ان کا کٹاؤ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے، جب بارش آتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ بارش کا جو پانی ہے وہ بہہ جاتا ہے اور اپنے ساتھ مٹی بھی لے جاتا ہے. اگر آپ ہلز کی بات کریں تو اس وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو تو اس وجہ سے بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. تو اب آن دا بیسس آف میکنزم، یعنی بارش کیسے بنتی ہے اور کیسے برستی ہے، تو اس بیس پہ تین ٹائپس آف رین فال ہیں. ایک ہے کنویکشنل رین فال، دوسرا ہے اوروگرافک رین فال، اور تیسرا ہے سائیکلونک رین فال. اور یہ سب جو ہے